جاء الحق وساق الباطل باطل کو ہے جڑ سے مٹانا میں تو نبیوں کا وارث ہوں ہر منکر سے ہے ٹکرانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، حیات نبوی کے دو گوشوں پر مختصراً چند باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ آج کے دن انشاءاللہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت ایک والد کے پہلو کو اجاگر کیا جائے گا۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 فرزند اور 4 بیٹیاں تھیں۔ فرزندان مصطفیٰ کے نام یہ ہیں: قاسم، یہ سب سے بڑے بیٹے ہیں، عبداللہ، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے، ابراہیم۔ بیٹیوں کے نام ہے زینب، یہ سب سے بڑی بیٹی ہے، پھر رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ یہ ہے گلشن محمد کے پھولوں کا ایک مختصر خاکہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان میں سے تینوں فرزند عظیم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ البتہ بیٹیوں نے زمانہ شباب پایا اور ہر ایک کی شادی ہوئی، لیکن ان میں سے بھی 3 بیٹیاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی میں دار آخرت منتقل ہو گئی۔ بس آپ کی سب سے پیاری و سب سے چھوٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے لمبی مدت حیات پائی اور اپنے والد گرامی کی رحلت کے 6 ماہ بعد اس دار فانی کو چھوڑ کر مشفق والد سے جا ملی۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی اولاد سے بہت محبت تھی۔ جب ابراہیم فوت ہو گئے تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے بے قرار ہو کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے: ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون تبکی العین ویحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب، کی آنکھیں نم ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو رب کو پسند نہ ہو۔ اسی طرح آپ کو ام کلثوم سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب وہ آپ کو یاد آتی تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ امامہ بنت زینب یہ نبی کی نواسی ہے، آپ بارہا اسے اپنی گود میں اٹھا لیتے اور فرماتے: احب الی من اہلی، کہ یہ میرے گرانے میں مجھے بہت محبوب ہے، اور کبھی کبھی تو آپ اسے گود میں اٹھاتے ہوئے نماز پڑھ لیتے۔ اسی طرح آپ کو حسنین کریمین سے بے حد محبت تھی، آپ انہیں اپنے کاندھے مبارک پر لیے گھومتے اور فرماتے: اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما جو میرے ان دونوں بیٹوں سے محبت رکھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق ارشاد فرمایا: فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جسم اطہر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی۔ اور یاد رکھیے، یہ محبت بس زمانہ طفولیت و بچپنے تک محدود نہ تھی، بلکہ جوانی اور تادم حیات قائم و دائم تھی۔ شادی کے بعد بھی جب کبھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود اٹھ کر ان کا استقبال فرماتے، پیشانی پر بوسہ لیتے اور مرحبا مرحبا کہہ کر اپنے پاس اسے بٹھا لیتے۔ اسی طرح جب نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام بیٹی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو بیٹی بھی اسی طرح آپ کا استقبال کرتی۔ یہ تو تھا نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا اولاد سے الفت و محبت کا حال۔ اسی طرح امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت پر بھی مکمل توجہ دی۔ سب سے پہلے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعارف کروایا اور توحید کی الفت و محبت کو ان کے قلوب میں ایسا بٹھا دیا کہ حوادث زمانہ پھر ان نقوش کو مٹا نہ سکے۔ انہیں انسانیت، اخلاق، حقوق اللہ و حقوق العباد، معاشرے میں زندگی گزارنے کے آداب و طور طریقے، اور بچیوں کو حجاب و پردے کی تعلیم دی، اور پھر مزید یہ کہ ان ساری ذمہ داریوں کو کما حقہ نبھاتے ہوئے اپنی بچیوں کا نکاح کروایا۔ دنیا کی ساری
تکلفات و رسومات کو اپنے پائے مبارک تلے رون ڈالا اور نہایت سادگی و بے تکلفی سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے امت مسلمہ کے لیے ایک اسوہ اور ایک مثال قائم کی اور فرما دیا خیر النکاح ایسرہ کہ سب سے بہتر اور سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اسی لیے نبی رحمت علیہ السلام نے باحکم الہی کی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہ مرد کے اوپر مرد کو اخراجات کا مکلف بنایا اور عورت کے ذمے کسی بھی قسم کے خرچ کو مشروع قرار نہیں دیا۔ لہذا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت ولیمہ اور روزمرہ کے سامان زندگی پر خرچ کرے، نہ کہ اس کے برعکس بنت حوا اور اس کے اہل بیت پر جابرانہ و ابلیسانہ طرز عمل اختیار کر کے اپنی نامردی کا ثبوت دے۔ اے نعمت اولاد سے مستفیض ہونے والوں، تمہارے لیے دنیا کے سب سے عظیم و مشفق باپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سے اسباق و دروس موجود ہے۔ یہ اولاد تمہارے پاس رب کی امانت ہے اور اس امانت کے متعلق بروز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے قبل از پیدائش ہی سے ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دو، ان کے لیے ایک نیک اور پرہیزگار ماں کا انتخاب کرو، ان کے قلوب میں اللہ و رسول کی خالص اور سچی محبت داخل کر دو کہ یہ اللہ و رسول کے فرمان کے ماں سوا ہر ایک فرمان سے بے نیاز ہو جائے، اور پھر اسلامی طور طریقے سے ان کا نکاح کرواؤ۔ اور یاد رکھو کہ بنت حوا کو جہیز اور رسم و رواج کے بندھن کا اسیر بنا کر تکلیفیں نہ دو۔ اور پھر میں کہہ دیتا ہوں، اے بے حیا، بے شرم، بے غیرت بھکاریوں، جہیز کے نام پر حوا کی بیٹیوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دو۔ واللہ تم سے بہتر تو حقیقی بھکاری ہے کہ وہ مجبوری و لاچاری کے سبب مانگتے ہیں اور تم خوشحالی و آسودگی کے باوجود مانگتے ہو۔ اگر تم واقعی مومن ہو اور مرد ہو تو اپنی مردانگی کا ثبوت دو، اپنے دم پر آرائش زندگی کا انتظام کرو، نہ کہ زنانے کاندھے کا آسرا تلاش کر کے قوت مردی سے دستبردار ہو جاؤ۔ آخر میں رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ تمہارے قلوب میں ہدایت کے نور کو روشن کر دے اور ہم تمام لوگوں کو دنیا کے سب سے عظیم و مشفق باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔